بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ وَيَخْتَارُ الْبَدْلُ فِي مَا بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِثْلُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَإِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مستثنیٰ کے اعراب کی دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں، یعنی نسب بدل دونوں جائز، نسب بھی جائز ہے مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے، اور بدل بھی جائز ہے، یعنی مبدل منہ والا اعراب مستثنیٰ پر پڑا جائے۔ البتہ اس میں بدل مختار ہوگا، یعنی بدل کا اعراب زیادہ بہتر ہے مستثنیٰ کے اعراب کے مقابلے میں۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب مستثنیٰ کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو اور مستثنیٰ منہ بھی کلام میں مذکور ہو۔ فی ما بعد الا کے بعد واقع ہو، فی کلام غیر موجب، اور کلام غیر موجب ہو، کلام غیر موجب میں مستثنیٰ الا کے بعد واقع ہو، وذکر المستثنی منہ، اور مستثنی منہ بھی مذکور ہو۔ اس کی مثال یہ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نے انہوں نے ذکر کی ہے، ما فعلوہ الا قلیل۔ اب دیکھیں، ما کی وجہ سے کلام غیر موجب بھی ہے اور قلیل الا کے بعد بھی واقع ہے، تو کلام غیر موجب میں مستثنیٰ الا کے بعد واقع ہے اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہے، کیونکہ اگر اس کا مستثنیٰ منہ فعلو کی واو ضمیر ہو تو پھر یہ قلیل کا مستثنیٰ منہ یہ ہوگا، اور اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، فعلو کی ضمیر فاعل سے بدل بنائیں گے تو رفع پڑھیں گے، اور اگر مستثنیٰ بنائیں گے تو پھر اس صورت میں یہ نصب پڑھا جائے گا۔ فعلو کی ضمیر فاعل یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، اس اگر مبدل میں نہ ہو تو قلیلاً مرفوع ہوگا، اور اگر مستثنیٰ قرار دیں تو منصوب ہوگا۔ وَيَجُوزُ فِيهِ نصب، اور نصب جائز ہے، وَيَخْتَارُ الْبَدْلُ، اور بدل مختار ہوگا، فیما بعد الا، کہ جب الا کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو، وذکر المستثنی منہ، اور مستثنی منہ مذکور ہو، مثل ما فعلوه الا قلیل والا قلیلا۔ ویورب علی حسب العوامل اذا كان المستثنی منہ غیر مذکور وهو فی غیر موجب لیفید مثل ما ضربنی الا زید۔ یہ تیسرا اعراب ہے مستثنیٰ کا، اور اس میں اعراب بحسب العوامل ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مستثنیٰ کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، یعنی مستثنیٰ مفرغ ہو، جس کو ہم مستثنیٰ مفرغ کہتے ہیں، جیسے ما ضربنی الا زید، یہاں زید مستثنیٰ فاعل ہے اور فعل ضربہ کا، لہذا مرفوع ہوگا، اور ما رأیت الا زیدن، یہاں زیدن رأیت کا مفعول ہوگا، اور ما مررت الا بزیدن یہ باجرہ کا مجرور ہو جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستثنی منہ کے محذوف ہونے کے لیے کلام کا غیر موجب ہونا شرط لگایا گیا ہے، وہ فی غیر موجب لیفید، اور یہ غیر موجب ہونے کا کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ کلام معنی کے اعتبار سے صحیح فائدہ دے سکے، اس لیے کہ مستثنیٰ مفرغ میں جو مستثنی منہ محذوف ہوتا ہے وہ عام الفاظ میں محذوف ہوتا ہے اور مستثنیٰ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ اب اگر کلام میں منفی نہ ہو، نفی نہ ہو کلام کے اندر، تو بسا اوقات معنی ہی غلط ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے جاءنی الا زیدن، کلام میں نفی نہیں ہے تو جاءنی الا زیدن، ضربنی الا زیدن، اس کا معنی ہی غلط ہوگا، اس لیے کہ اس کا معنی ہے میرے پاس زید کے علاوہ دنیا کے تمام لوگ آئے،
مجھے زید کے علاوہ دنیا کے تمام لوگوں نے مارا، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس دنیا کے سارے لوگ آ جائیں یا ایک آدمی کو دنیا کے سارے لوگ مارنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر کلام موجب میں بھی معنی غلط نہ ہوتا ہو تو پھر مستثنا کو حذف کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثلو ما ضربنی الا زید الا ان یستقیم المعنی، ہاں اگر مستثنا منہ کو حذف کیے بغیر معنی اگر اس میں درست رہتا ہے تو پھر مستثنا موجب میں بھی مستثنا کو برقرار رکھا جائے گا، حذف نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کرا تو اللہ یوم کذا، کرا تو اللہ یوم کذا، اس کا معنی ہے کہ میں نے پڑھا سوئے فلاں دن کے، کیونکہ یہاں یوم سے مراد ہفتے کے دن ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ بندہ مستثنا دن کو چھوڑ کے باقی سارے دن پڑھتا رہے۔ مثلا کرا تو اللہ یوم السبت، میں نے ہفتے کے باقی سارے دن پڑھا اور سوئے ہفتے کے دن کے، ہفتے والے دن نہیں پڑھا یا اتوار والا دن نہیں پڑھا، تو ایسا ممکن ہے۔ اس لیے کلام مثبت میں اگر مستثنا منہ کو حذف کر دیں اور اس سے کلام کے معنی کے اندر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، کلام کا معنی درست ہوتا ہو، تو کلام مثبت میں بھی حذف کر دیا جائے گا۔ اللہ یستقیم المعنی، ہاں یہ کہ جگ معنی درست رہتا ہو تو، جیسے قرأ تو اللہ یوم کذا، میں نے پڑھا سوائے فلاں دن کے۔ ومن ثم لم یجوز ما زال زید الا عالما، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما زال زید الا عالما کہنا جائز نہیں ہے، یعنی کلام موجب میں اگر مستثنا کو حذف کریں تو عموماً معنی غلط ہو جاتا ہے، اس لیے استثناء فرق کے لیے کلام کا غیر موجب ہونا یہ شرط قرار دیا گیا تھا، لہذا یہ مثال درست نہیں ہے ما زال زید الا عالما، اس لیے کہ کلام لفظاً منفی ہے لیکن معنی مثبت ہے، کیونکہ ما بھی نفی کے لیے، زالہ بھی نفی کے لیے ہوتا ہے، اور نفی پر نفی جب داخل ہو جاتی ہے تو اس بات کا معنی دیتا ہے۔ تو اب اس کا جو ما زال زیدن ہے، اس کا تقدیری معنی یہ ہوگا ثبت زیدن علی جمیع صفات الا صفت العلم، مطلب یہ ہے کہ علم کی صفت کے علاوہ زید کے اندر تمام صفات پائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ معنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمام صفات میں بعض صفات ایسی ہیں کہ جو آپس میں متضاد ہیں، ایک صفت پائی جائے تو اس کا متضاد نہیں پایا جا سکتا۔ مثلا اگر عالم نہیں ہے، علم کو چھوڑ کر ہیں، تو زید کے لیے سونا اس کی ایک صفت ہے، زید سو رہا ہے، تو اس کا مد مقابل ہے جاگنا، تو اگر تمام صفات کے ساتھ متصف ہے تو زید ایک ہی وقت سونے والا بھی ہے، جاگنے والا بھی ہے۔ اسی طرح قیام ہے، قعود ہے، تو یہ بھی صفتیں ہیں۔ عالم ہونے کے علاوہ ساری صفتوں کو اگر زید کے اندر مانے تو متضاد صفات کا جمع ہونا لازم آتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ عبارت ٹھیک نہیں ہے۔ ومن ثم لم یجوز، اسی وجہ سے نہیں ہے جائز ما زال زید الا عالما، یہ عبارت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے زید مسلسل رہا عالم ہونے کے علاوہ باقی تمام صفات پر، حالانکہ ایسا معنی ممکن نہیں ہے۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدْلُ عَلَى اللَّفْظِ فَعَلَى الْمَوْضِعِ مثل ما جاءني من أحد إلا زيد لا أحد فيه إلا عمرو ما زيد شيء إلا شيء لا يوبأ به لأن من لا تزاد بعد الإثبات۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستثنا کے اعراب میں نصب بدل دونوں جائز والی جو صورت ہے، اس میں مستثنا کو مستثنا منہ کے لفظوں سے بدل بنانا اگر درست نہ ہوتا ہو، معنی کی خرابی کی وجہ سے کہ لفظوں سے عمل بنائے بدل بنائے تو معنی خراب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مستثنا کو مستثنا منہ کے محل سے بدل بنایا جائے گا، اور مال کے اعتبار سے مستثنا منہ کا جو اعراب ہوگا وہی مستثنا کو دیا جائے گا۔ اس کے لیے مصنف رحمۃ اللہ نے 3 مثالیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال ہے ما جاءنی من احد الا زیدن، یہ پہلی مثال ہے۔ یہاں زیدن کو مستثنا منہ احادن کے لفظوں سے بدل بنانا جائز نہیں ہے،
اس لیے کہ اگر لفظوں سے بدل بنائیں گے نا تو من جارا کو مستثنا زیدن کے بعد بھی مقدر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ بدل کا حکم یہ ہے کہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو جب احادن مبدل منہ کے ساتھ من ہے تو زیدن کے ساتھ بھی ماننا پڑے گا۔ عبارت ہوگی ما جانی من زیدن ما جانی من احدن الا من زیدن۔ تو اب اور دوسری طرف قانون یہ کہ اللہ کے بعد جو کلام ہوتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے، تو عبارت ہو جائے گی ما جاءنی من احدن الا جاء زیدن الا جاء من زیدن۔ اور کلام مثبت میں من زائد نہیں ہوتا، من ہمیشہ کلام منفی میں زائد ہوتا ہے۔ لأن من، یہ دیکھیں لأن من لا تزاد بعد الاثبات ہے کہ من زائدہ کلام مثبت کے بعد زائد نہیں ہوتا، منفی کے بعد زائد ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں زید ان کو احادن کے لفظوں سے بدل بنانا جائز نہیں ہے، لہذا اس کے معنی سے بدل بنایا جائے گا۔ اور احادن جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے چونکہ مبتدا ہے لہذا زید ان کو بھی رفع دیا جائے گا۔ ولا احد فیہا الا عمر، یہ دوسری مثال ہے، اس میں عمر کو احادہ مستثنا کے لفظوں سے بدل بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بدل کے قانون کے مطابق مستثنا عامر ان کے ساتھ بھی لا نفی جنس کو مقدر ماننا پڑے گا اور وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر لا کی مقدر مانے تو عبارت یوں ہوگی لا احادہ فیہا الا لا عامران، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے کہ لا نفی کے بعد نفی کے لیے آتا ہے، لا احادن فیہا میں لا نفی جنس ہے نا، تو لا نفی کے لیے آتا ہے، اور اللہ کے بعد جو ہے وہ مستثنا ہو جاتا ہے۔ مستثنا نفی کے بعد جب مستثنا آئے گا تو وہ مثبت ہو جاتا ہے، تو یہاں لا کو نفی کے اس بات کے بعد ماننا پڑے گا اور وہ جائز نہیں ہے۔ لہذا امر کو احادہ کے لفظوں سے بدل بنانا جائز نہیں ہے، احادہ کے محل سے بدل بنایا جائے گا، اور محل کے اعتبار سے احاد مبتدا ہے لہذا امر بھی مرفوع ہوگا۔ تیسری مثال ہے ما زید شیء الا شیء لا یؤبا بہ، اس میں بھی شیء ثانی جو ہے دوسرے والا شیء الا شیء میں جو شیء ہے یہ والا شیء، اس شیئن کو پہلے والا جو شیئن ہے ما زید نصب والا شیئن، یہ شیئن اس شیئن کے محل سے بدل بنا کر اگر مرفوع پڑھیں یہاں یعنی مرفوع پڑھا جائے گا، اس لیے لفظوں سے بدل بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اور جب محل سے آپ بدل بنائیں گے تو زید مبتدا ہے، شیئن اس کی محل کے اعتبار سے خبر ہے، لہذا دوسرا اللہ کے بعد جو شیئن ہے یہ بھی مرفوع پڑھا جائے گا۔ یہاں لفظوں سے بدل بنانا جائز نہیں ہے اور دوسرے شیئن کو منصوب پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ما جو ہے جس طرح من زائدہ، یہ ما اگر شیئن کو اس شیئن کے محل سے لفظوں سے بدل بنائے تو یہ ما زائدہ ادھر بھی ماننے پڑے گی، اور جس طرح من زائدہ اس بات کے مقام میں نہیں ہوتا، نفی کے مقام میں زائد ہوتا ہے، ایسے ہی ما بھی نفی کے مقام میں زائد ہوتا ہے، اس بات کے مقام میں زائد نہیں ہوتا۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدْلُ عَلَى اللَّفْظِ، اور اگر لفظوں سے بدل بنانا ممکن نہ ہو تو فعلی الموضع، اس کو محل سے بدل بنایا جائے گا، مثل جاءنی ما جانی من احد الا زید ولا احد الا عمر ما زید شیئا الا شیء لا یوبا به لان من لا تزاد بعد الاثبات، اس لیے کہ من یہ اس بات کے بعد زائد نہیں ہوتا۔ وما ولا، اور ما اور لا نافیہ لا تقدران عاملتین بعدہ، یہ بھی اس کے بعد اس بات کے بعد عامل مقدر نہیں بنے جا سکتے، لأنہما عاملتا للنفی، اس لیے کہ یہ دونوں نفی کا عمل کرتے ہیں۔ وقد انتقض النفی باللہ، جبکہ اللہ کے ذریعے سے نفی ٹوٹ چکی ہے۔ بخلاف لیس زید شیئا الا شیئا لأنہا لام عاملت للفعلیت فلا اثر، چلیں یہاں سے کل پڑھ لیں گے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں سے کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔